بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، یہ تو وہ تھے جن کے چہرے سیاہ ہوئے اور جن کے چہرے روشن ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ نہ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سفید ہوں گے، پر نور ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اللہ کی رحمت سے مراد جنت، یعنی وہ جنت میں ہوں گے۔ یہاں اللہ نے جنت کو رحمت کہا ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے، اور دوسری طرف یہ بھی اشارہ ہو گیا کہ تم میں سے کوئی آدمی جتنے مرضی نیک عمل کر لے وہ جنت کو ڈیزرو نہیں کرتا، وہ اسی وقت ہے جب ہم اپنی رحمت کریں، اپنی طرف سے مہربانی کریں، فضل کریں۔ ففی رحمت اللہ، وہ جنت میں چلے جائیں گے جو لوگ سفید چہرے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو امت کو جوڑتے رہے ہیں، امت کے لیے کام کرتے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ اس لیے مسلمانوں کو بانٹنا، ان کے ٹکڑے کرنا، خواہ وہ قومیتوں کی بنیاد پہ ہو، اور خواہ وہ ملکوں کی بنیاد پہ ہو، اور خواہ وہ زبان کی بنیاد پہ ہو، اور خواہ وہ طبقاتی کشمکش کی وجہ سے ہو، یہ سب چیزیں حرام ہیں اور سب چیزیں منع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے کوئی اپنے باپ اور دادا کا نام لے کے مسلمانوں کو بانٹنا چاہے تو آپ نے فرمایا پھر اشارے کنائے سے مت کام لینا، اس کے دادا کا نام لے کے منہ بھر کے اسے گالی دو، اس لیے کہ وہ جو بانٹے گا وہ تو تباہی مچ جائے گی، تو تم اسے گالی دو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ غلط چیز کی طرف بلا رہا ہے۔ اسی لیے یہ قومیتوں کی بنیاد پہ بھی جو مسلمانوں کو بانٹتے ہیں نا، بڑا ظلم، ٹکڑے ہو گئے کہ تمہاری قوم کیا، اس کی قوم کیا، تم کون ہو، وہ کون ہے، آپ کا کس ملک سے تعلق، آپ کا کس ملک سے۔ ارے بھی مسلمان ہے، انسان ہے، اپنا بھائی ہے، اگر اس کے یہاں فائدہ ہوگا تو مجموعی طور پہ مسلمانوں ہی کو فائدہ ہوگا۔ اسی لیے اقبال نے کہا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا کفن ہے۔ رہ بہر میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی۔ رہ بہر میں آزاد وطن صورت ماہی۔ آگے آیا ہے، چلو کون سے سمجھ رہے ہیں ساری۔ رہ بہر میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی۔ رہ بہر میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی۔ دے تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا کفن۔ یعنی جو وطنیت کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ جو تقسیمیں ہوتی ہیں نا، یہ جو اس کو لباس پہناتے ہیں در حقیقت مذہب کو درگور کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کفن ہوتا ہے وہ۔ کیوں قومیتوں کی بنیاد پہ بٹیں؟ اللہ نے فرمایا ہے اور وہ لوگ جو اس امت کو جوڑنے کے لیے کام کرتے رہے، جدوجہد کرتے رہے، ففی رحمت اللہ، وہ جنت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تو اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اما الذین ابیضت وجوہہم، جن کے چہرے سفید ہوں گے، انہوں نے کہا یہ ہیں اہل سنت والجماعت، کہ جو سنت پہ عمل کرتے رہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت کے ساتھ نتھی رہے، جڑے رہے، ملے رہے۔